حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توحید و سنت کی دنیا میں آباد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرمائے۔ آج اس ماہ نور اور ماہ عظیم کا آخری ماہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیض و برکات جیلانی سے ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ کسی بھی ذات اور کسی بھی شخصیت کو ماننے کا بیس ان کے کارنامے ہوتے ہیں، ان کی مشن ہوتے ہیں، اور ان کے وہ کردار جو توحید و سنت کے حوالے سے رونما ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں، اس بیس پر شخصیت کی طرف دل جھکتا ہے اور محبت کے نذرانے ان کی بارگاہوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جس کو قرآن پاک میں اس طرح فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی ان کا آپ پر یقیناً کچھ نہ کچھ احسان ہوتا ہے، جس بنیاد پر اس محسن کے لیے ہمارا دل جھک جاتا ہے۔ چاہے کسی دنیا دار کو آپ مانیں، مالدار کو آپ مانیں، رشتہ دار کو آپ مانیں، کسی کے لیے جذبہ تسلیم ماننے اور پازیٹیو ہونے کا جو بیس ہوتا ہے احسان ہوتا ہے۔ یہ کام اور جنرل بات ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہمارا دل کیوں جھکا جاتا ہے، کیوں ہم ان کے لیے پازیٹیو ہیں؟ کیا دنیا داری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، مال و دولت کے ہبا ہونے کی وجہ سے، کیا کچھ ایسی عطائیں ہیں؟ نہیں۔ یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ دل جو مائل ہوتا ہے، حالانکہ یہ مائل ہونا بہت ہی، اگر شریعت کی روح سے کہوں تو یہ غلط ہے۔ مالدار اس وقت تک قابل تعظیم رہتا ہے جب تک اس کے پاس مال ہو۔ مال ختم، رسپیکٹ ختم، طاقت نہیں۔ حسن والی یا والا اس وقت تک قابل تعظیم ہے جب اس کے پاس حسن ہو۔ حسن ختم، محبت اور پازیٹیوٹی میں کمی آتی ہے۔ ایک چیز ہے جو کسی بھی حال میں ختم نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہے نسب۔ کسی بھی حال سے مراد اگر ایمان باقی ہے تو نسب آپ کا باقی ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو نسب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بچے بچیاں، ہم نے اور پہلے ہی کہا تھا، کسی کافر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے یا بھاگ جاتا ہے، غیروں سے شادی کر لیتا ہے، تو وہ لڑکیاں باپ ماں کی وراثت سے محروم ہیں۔ کچھ سمجھے؟ اب ایک جمنیا ہے، اب جمنیا ہی کہیں گے اس کو، مسلمان لڑکی بھاگ ہی نہیں سکتی۔ مسلمان لڑکی اگر کسی کافر کے ساتھ بھاگ جائے، اور شادی تو نہیں بول سکتے، نکاح بھی نہیں بول سکتے، ان کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے کفر پر راضی ہے، اور کفر پر راضی ہونا کافر بنا دیتا ہے۔ تو بڑے سے بڑے خاندان کی کیوں نہ ہو، اب اس کا نسب ختم ہو گیا، اور جب نسب ختم ہو گیا
تو مومن کا وارث مومن ہی ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور شریعت محمدی میں ہے کہ مومن کا وارث کافر نہیں ہوتا، مرتد نہیں ہوتا، بے دین نہیں ہوتا۔ تو نسب ایسی چیز ہے جو ایمان کی بقا کے ساتھ باقی رہنے والی چیز ہے۔ ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑا نسب ہو آپ کے پاس، وہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کارگر نہیں۔ ایمان مین ہے کسی بھی چیز کو باقی رکھنے کے لیے۔ نوح علیہ السلام ہر طرح سے اللہ کی بارگاہ میں ریسپیکٹڈ ہے، لیکن بیٹا نسب نبوت رکھنے کے باوجود، اعلیٰ نسب رکھنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے کہا کان من المغرقین، تم ڈوبتوں میں سے ہو گئے۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہوایا لا تکن من الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو، مگر وہ ہو گیا، نسب ختم ہو گیا۔ تو ایمان کے زائل ہونے سے نسب ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات اتنی اہم ہے کہ اس بات کو اگر سمجھیں گے تو ہمارے اندر انشاءاللہ ایک جو نبوی انقلاب اور ولایتی انقلاب ہونا چاہیے وہ زندگی میں ہمارے نکھار لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے اعتبار سے، دولت اور حسن کے اعتبار سے کہیں پر نہیں فرمایا کہ اجاگری جس کو کہتے ہیں کہ فخر کا یہ عنوان ہے، لیکن آپ ہم بھی دیکھیں خاص طور سے جب شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو آپ سب سے پہلے بایو ڈاٹا دیکھتے ہیں، وہ نام کیا ہے، صحیح ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اگر وہ بول دے کہ کنورٹن مسلم ہے تو آپ تو پہلے کہہ دیں گے حرام، کنورٹ مسلمان بھی ہے، قبول تو کریں گے اسلام کو لیکن رشتے دینے کے لیے سوچیں گے آپ۔ تو نسب بہت پہلے دیکھتے ہیں آپ، کیسا خاندان ہے، کیسا بیک گراؤنڈ ہے، جس کو کفو بھی بولتے ہیں شریعت۔ تو نسب کا بڑا لحاظ ہے شریعت میں، اس کو ابھارا بھی گیا ہے۔ آج جو میں نے آیت کریمہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 تلاوت کی ہے، اس سے آپ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی دو طرح کی عظمتیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ آپ ماں اور باپ دونوں جانب سے اعلیٰ نسب بالایمان رکھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ نسب بالایمان کا مطلب ایمان ہے تو نسب ہے، تو آپ کے اندر اعلیٰ نسب بالایمان نجیب الطرفین۔ اب یہ نجیب الطرفین خالی جملے نہیں ہیں، نجیب الطرفین کا مطلب یعنی دونوں جانب سے نجابت، شرافت، عظمت آپ کے قدم کو چومتی ہے۔ کس چیز نے اس چیز کو باقی رکھا؟ ایمان اور تقوی نے۔ یہ ہے مین چیز۔ ایک بات یہ، دوسری بات کسی بھی شخصیت کو ماننے کی وجہ احسان ہے۔ آپ کیوں ہم آپ سے ہم ہاتھ ملائیں، کیوں ہم آپ سے مسافہ کریں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے پازیٹیو ہیں، لیکن آپ اگر غصہ جائیں تو آپ کی طرف دل نہیں بڑھے گا۔ آپ کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ آپ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دل نہیں بڑھے گا۔ مل بھی جائے اچانک تو دل نہیں بڑھے گا، دل نہیں ملے گا۔ دل کے ملان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ احسان ہے۔ یہی دو چیز کو مجھے قرآن پاک سے سمجھانا ہے، اور بالخصوص دکن کے مسلمانوں اور حیدرآباد کے پڑھے لکھے اور واقعی اسمارٹ شہر میں رہنے والے، آپ ان باتوں کو سمجھیے اور ہمیں سمجھنا ہے۔ میں 10 سال خاص طور سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حکومتی سطح کے 10 سال کو، حیدرآباد واقعی امن و شانتی کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ ملک کے ہر خطے میں فساد ہوا ہے لیکن اپنے حیدرآباد میں نہیں ہوا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی کارستانی نہیں ہے، یہ محبوبوں کی کارستانی ہے۔ یہ مدینۃ الاولیاء ہے، یہاں فقہاء، علماء، محدثین اور ولیوں کا یہ شہر ہے۔ ان کی روحانیت سے ہم سب محفوظ ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس شہر محبت کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو بات مجھے ہائی لائٹ کرنی ہے۔ احسان، سوال یہ ہے کہ آپ پر کیا احسان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا؟ تو ایک لفظ میں بولوں کہ وہ احسان ہے جو احسان زائل ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں۔ اگر کسی سے حسن کی بنیاد پر آپ پیار محبت کرتے تھے، وہ ختم ہونے والی چیز ہے، وہ اٹریکشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل بیوی شوہر ہی میں دیکھیں، آپ شروع کے ایام کو دیکھیں، 2-3 بچے ہو جائیں تو دیکھیں، اٹریکشن ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رشتوں کی عظمتوں کو سلامت رکھے، لیکن یہ فطری چیز ہے، یہ تقاضا قلب ہے۔ لیکن کیا بات ہے، 1000 سال کے قریب گزر رہے ہیں اور عبد القادر کی طرف دل مزید جھومتا چلا جاتا ہے، پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پرسنٹیج کا لیول ختم ہو گیا ہے لیکن پرسنٹیج ختم نہیں ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ اٹریکشن ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو کہنا ہوگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا شاہکار بنی ہاشم، ہاشمی خاندان کا زبردست لخت جگر اور واقعی فخر بنی ہاشم، نسب اور حسب میں کمال عظیم رکھنے والا یہ بیٹا جو آپ پر احسان کیا ہے، وہ احسان ہے دینی احسان، وہ دین کا احسان ہے۔ من ربک کا ماں دینوں کا، کبھی آپ سے پڑھاتے وقت تو آپ کو رٹایا ضرور گیا، لیکن کیا کوسچن کے اعتبار سے کبھی آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا دین کیا ہے؟ ایسی جگہ آپ سے یہ سوال ہو رہا ہے جہاں آپ کا سارا رشتہ ایک دنیا چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور وہاں سوال ہو رہا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ آپ سمجھیے محی الدین کو۔ اور اس جمعہ کو ایک انقلابی جمعہ لے کر جائیے اور دل محبت والا ہمیشہ رکھیے، محبت والا ہی رکھیے، کیونکہ جب آخری محفل جو سجے گی نا، وہ ہے میدان محشر کی محفل، اور اس محفل میں صرف محبت کا عنوان ہوگا، اور اسی بیس پر اللہ پاک اجازت دے گا، میرے حبیب جس کو آپ چاہتے ہیں شفاعت کیجیے۔ چاہتے ہیں کہ لفظ پہ غور کیجیے، جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے دشمن کو تو نہیں کہے گا کہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کی شفاعت کیجیے، ایسا تو نہیں۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ اشفع تو شفع، جس کی بھی شفاعت آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کیجیے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جس سے بھی آپ کو پیار ہے، آپ گناہوں کی کوانٹٹی نہ دیکھیے، محبت کا عنوان دینا۔ وہ آخری محفل ہوگی، اور وہ محفل دل محبت کی محفل ہے۔ مسلمانوں یہ دل محبت والا رکھیے، ماں سے محبت کیجیے، باپ سے کیجیے، بہن بھائی سے کیجیے، میں محبت ہی کیجیے، نفرت کسی سے مت کیجیے۔ نفرت کفر سے کیجیے، شرک سے کیجیے، بدعات ضلالہ سے کیجیے، منہیات سے کیجیے، ممنوعات سے کیجیے، محرمات سے کیجیے۔ جو چیز آپ کے لیے اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے ان چیز سے، شراب مت پیجیے، جوا مت کھیلیے، رشوت مت کھائیے، ان چیزوں سے نفرت کیجیے۔ نفرت کے انڈیکس ہیں آپ کے پاس، لیکن رشتوں سے محبت کیجیے، ایمان والوں سے محبت کیجیے، اہل توحید سے محبت کیجیے، ریل میں کلمہ گو سے محبت کیجیے۔ یہ ایک عام لیول بتا رہا ہوں، عبد القادر کا لیول تو ولایت کا لیول ہے، تاجدار ولایت کا لیول ہے، ان سے کیسے آپ نفرت کر سکتے ہیں؟ ہم عام محبت کا عنوان دے رہے ہیں۔ حدیث نہیں سنا آپ نے کہ ایک مسلمان کو مسکرا کر دیکھو تم، ثواب میں لکھواؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ مومن کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ صدقہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ جو جیب سے پیسہ دینے والے تھے، وہ ثواب ہو سکتا قبول ہو یا نہ ہو پتہ نہیں، لیکن مسکرا کر مسلمان کو دیکھ لیے، یہ گارنٹیڈ ہے۔
یہ सवाब इसका मिलना गारंटेड है, मुस्तफा ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आम मुसलमान के लिए जो हम पॉजिटिविटी और दरसे नबी से दे रहे हैं, अब्दुल कादिर आम नहीं, उम्मत मोहम्मदिया का खास है, बहुत स्ट्रांग वली है, बल्कि अब कासिम वलायत है। वलायत तकसीम करना उनकी जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने दी है। अब ये जो कई को वाला जो नजरिया है ना, तो ये आप अपने पास तो रख सकते हैं, इसको प्रमोट मत कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो अपने पास रखिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और हम 180 बच्चे थे जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। हर बच्चा तो एक नंबर पे नहीं रहेगा ना, कोई 180 को भी तो रहेगा ना, लेकिन क्लास में तो 180 बच्चे हैं, है कि नहीं? एक नंबर पर सब नहीं रहता, मगर क्लास सबकी है, बराबर है, 180 नंबर पे भी है। और जब फारिग होता है सनद सबको मिलती है, एक नंबर वाले को भी 180 नंबर वाले को भी। आप समझ रहे हैं? ये लेवल आप समझिए। नहीं समझ में आ रही है तो अब एक नंबर पर आकर के उम्मत को समझाने की कोशिश मत कीजिए। ये ना समझे हैं तो 180 नंबर पर रहिए आप, और समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा बादाम खाइए, अच्छे से अच्छा एकदम डाइट कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, दिमाग लाइए, मां से दुआ करवाइए, बुजुर्गों से दुआ करवाइए। ये सब हर वे अपनाइए ना समझी को प्रमोट कर रहे हैं आप। ऐसा कैसा होता जी, ऐसा कैसा होता जी? ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अबू जहल ने ऐसा सवाल करके एकदम जहन दे दिया, अबू बकर ऐसा कैसा होता जी? तो अबू बकर ने भी जवाब दे दिया, मोहम्मद कह रहे हैं तो ऐसा ही होता जी। इसलिए अब आप समझ जाइए कि आपको सिद्दीकों की जमात में रहना है या अबू जहलियों की जमात में रहना। ऐसा कैसा होता जी, ये अबू जहली फिक्र है, और ऐसा ही होता है नबूवत और रिसालत में, ये सिद्दीक की जमात का तस्वुर है, और कामयाब जमात सिद्दीक है। इसलिए एतराज का दिल न रखो, आप पॉजिटिव रहो, मुस्कुरा, खुश रहो। मैंने परसों कहा था किसी से, थोड़ा किसी को तकलीफ हो जाती है, एलर्जी हो जाती है नाम लेने से, इसलिए कहा था कभी कभी आंसू जो है ना अच्छा लगता है। कभी कभी क्या, जब वो गमे इश्क मुस्तफा में आंसू निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब अल्लाह की तरफ अट्रैक्ट होकर कोई आंसू निकालता है तो अल्लाह को अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला उस आंसू के निकलने को देखता है, आंसू वाले के मकसद को बाद में देखता है। मकसद जो कुछ है तुम्हारा ये रहने दो, वो तो 100 कबूल है, लेकिन अभी तू रो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुसलमानों कभी परेशान मत होना, तुम्हारे आंसू की खुदा के पास बड़ी कद्र है, लेकिन वो तौहीद के लिए, वो रिसालत के लिए, वो वलायत के लिए, वो पॉजिटिविटी और शरीयत के लिए, अल्लाह उसके रसूल के लिए, अल्लाह के महबूबों के लिए, माँ बाप के लिए। आज तो अफसोस की बात है, मालदार ही आजकल माँ बाप है, बस गरीब माँ बाप नहीं है। क्या करें हमारे वास्ते, क्या करें हमारे वास्ते? सारी औलाद बोल रही, अरे बेशरम, मां के पेट में जब पहले सिकल में तू पहुंचा था, हजारों उम्रें भी तुम्हें मिल जाए, उस सिकल का हक अदा नहीं कर सकता। तो बोल रहा है क्या करे, कांधे पर 1000 हज करा दे मां को पैदल, मगर एहसान अदा नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ने कहा है, मेरी इबादत के बाद ए ईमान वालों, तुम्हारे पास ऑल इन ऑल टाइम मां के लिए गुजरना चाहिए, बाप के लिए गुजरना चाहिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरी इबादत के बाद अगर तुम्हारे पास जो कुछ टाइम है उसे एक्स्ट्रा ना समझो, वो फजूल टाइम नहीं है, वो अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं चाहता हूं इबादत मेरी हो, और मेरी इबादत के बाद टाइम तुम्हारे पास हो तो माँ बाप का कदम हो सुभान। और औलाद कैसे मर्द हो। और हम उन बहनों को भी कहना चाहते हैं, जब तक शादी नहीं होती है, माँ माँ बाप बाप, माँ माँ बाप बाप। शादी होने के बाद शौहर के टॉर्चर की बुनियाद पर हिस्सेदार हमारे को भी होना, हमारे को भी होना है, हिस्सा तुम्हारा फिक्स। लेकिन किसी की बुनियाद पर टॉर्चर होकर मुकालमा मत करो, रब ने फिक्स कर दिया है। मर्द बनो,
اگر میرے ماں باپ نے نہیں کمایا تو ان کا سب سے بڑا احسان کہ جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے۔ دولت ہے تو ہے، ورنہ ہم اگر ماں باپ کے دولت پر ڈیپینڈ ہو جائیں تو ہماری اولاد میں ہماری دولت پر ڈیپینڈ ہوگی۔ ہم اگر نہیں کمائیں گے تو پھر ہمیں بھی یہی کہا جائے گا، کیا کریں؟ اس لیے خبردار، ماں باپ کے اندر ماں باپ تلاشو، دولت مت تلاشو۔ ماں باپ کے اندر احساس والدیت تلاشو۔ جب تو پیشاب کرتا تھا یا کرتی تھی تو یاد کر، ہر کام چھوڑ کر پہلے تجھے تیار کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہو جاتی تھی۔ باپ بلاتا رہتا تھا، ماں کہتی تھی نہیں بچے نے پیشاب کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اپنی ساری ضرورتوں کو تج دیا اور ترجیح دیا ہے تمہاری خدمتوں کو، اور کہتا ہے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب اولاد کو ادب و احترام والا بنائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ بات آج بالخصوص ذکر کرنے کی وجہ میں نے کہا یہ انقلابی جمعہ کہ عبد القادر جیلانی کو عظمتیں کیوں ملی؟ سوچے ایک وصیت کیا تھا سفر میں، وہ جب ہوں گے ماں کے ساتھ کتنی وصیتیں کی ہوں گی ماں نے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک ایسی وصیت کیا تھا، بیٹا کسی حال میں جھوٹ مت بولنا، کسی حال میں جھوٹ مت بولنا۔ اور اس پر جب عمل کیا ہے تو مومن نمازی نہیں، کافر مومن اور مومن سے ولی بن رہا ہے۔ ارے مومن نمازی بھی بن جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے مرید آتے ہیں، آپ کی دعا ہے اب نماز پابندی سے ہو رہی، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایک لفظ کہا، ماں نے کہا تھا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، اس لیے میں ماں کی اس وصیت پر عمل کر کے کہہ رہا ہوں اشرفیاں یہاں ہے، پیسے یہاں ہیں۔ اس چور کو یہ احساس ہوا کہ جب خدا کا ایک بندہ، مصطفیٰ کا ایک امتی ایک ماں کے حوالے سے ایسا پازیٹو ہے تو اس کی توحید کتنی اسٹرانگ ہوگی، اس کی رسالت کتنی اسٹرانگ ہوگی، اس کا ایمان کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یہ بنیاد تھی عبد القادر جیلانی کو آج جو پوری دنیا اور صبح قیامت تک بھی نذران عقیدت پیش کر رہی ہے۔ ورنہ آپ بھی بتاؤ، کوئی رشتہ ہے آپ کا؟ کوئی رشتہ نہیں، نسبی طور پر کوئی رشتہ ہے نہیں ہے۔ سادات ہیں جو، اللہ تعالیٰ ان کی سیادت کو سلامت رکھے، لیکن حقیقی رشتہ اس دنیا کے بعد جب یہ دنیا کو تج دو گے نا تو ان کا وہ رشتہ ایمانی آپ کو کام آئے گا، جو انہوں نے احسان کیا، جو انہوں نے امت پر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، اپنے نانا کی امت پر جو احسان کیا ہے، اس احسان کا آپ ہم سب، مال و دولت کا احسان نہیں ہے ظاہری طور پر، تو مال و دولت کا تصور کیوں رکھتے ہیں؟ جب احسان ایمان کا ہے، احسان اسلام کا ہے، تو ایمان و احسان قلب کو چاہتا ہے۔ اس لیے دل سے عبد القادر کے لیے پازیٹو رہو، دل سے شیخ عبد القادر کے لیے پازیٹو رہو۔ نگیٹیوٹی ناکامی کا، رسوائی کا مکمل سبب ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ اور یاد رکھنا بالخصوص مسلمانوں، نسب فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، نسب ایک رسپانسبلٹی ہے، بلکہ اگر اعلیٰ نسب تمہیں ملا ہے تو یہ اعلیٰ رسپانسبل بن گئے ہو آپ۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب تک سورہ فاتحہ پڑھاتا ہوں بچوں کو تو وَلَضَّالِّينَ تک ہی ہمیں ایگزام لینا ہوگا، لیکن سورہ بقرہ جب پڑھا دیا تو اب سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کا بھی ایگزام ہوگا۔ جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے امتحان اتنا ہی ہوتا جائے گا، امتحان، ایگزام، آزمائشیں اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ تو اس زاویے سے بھی سوچو، اگر تمہیں بہت اعلیٰ نسل ملا ہے تو امتحان بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ اس بات کو سمجھو، امتحان کے لیے تیار ہو۔ یہ نسب ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، جتنا اعلیٰ بنو گے اتنا ہی اعلیٰ امتحان سے گزرنا ہوگا۔ کیا تھے ابراہیم؟ خلیل اللہ تھے، خلیل اللہ، یعنی ایسا محبوب
جو محب کے محب اور محبوب کے درمیان کوئی تیسرا نہ آئے. اسماعیل آئے بھی تو اللہ نے کہا ذبح کر دو, خلیل میرے ہو اسماعیل کے نہیں ہو. ایسا عاشق, ایسا خلیل. اگر آزمائش کا عنوان سمجھتے ہو آپ, آگ میں کودنے تک کی نوبت کا عنوان آیا, اور وہ آگ کے چرند پرند ہر طرف سے خاک ہو جا رہے تھے ایسی آگ میں کہ لپٹ میں آ کر ایسی آگ میں جانا پڑا. آلہ جتنا ہوگے آزمائش اتنی ہی ہوگی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں آلہ ہے, لیکن پاؤں مبارک لہو لہان میرے آقا کا ہو رہا ہے. خون سے لت پت طلبہ مصطفیٰ جس کے جلوہ کے لیے جبرائیل حسرت کریں, جن کے دیدار سے صحابیت کی عظمت ملتی ہے, ان کے جلوے میں کو لت پت کیا جا رہا ہے. وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہیں, محض ہیں, معاذ اللہ, نہیں, وہ اللہ کے محبوب اعظم ہیں. اور اعلیٰ جتنا پیمانہ ہوتا ہے آپ کو, آزمائش بھی اتنی ہی ہوتی ہے. اس لیے تمام بالخصوص آپ ہم سب, اگر آپ نسب اعلیٰ رکھتے ہیں تو رسپانسیبل بنیے, اس نسب کا احساس کیجیے کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے. اگر آپ اعلیٰ نسب کے ہو تو آپ کٹوں پر نہیں بیٹھ سکتے. آپ اگر اعلیٰ نسب کے ہو تو آپ کو اعلیٰ جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا. وہ اعلیٰ جگہ مسجد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے محبوب ترین اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے. اے اعلیٰ نسب رہنے والے, کہاں ہو آپ؟ آج تمہیں اعلیٰ جگہ تلاش رہی ہے. تمہیں حیا علی الصلاۃ پہ سب سے پہلے آنا ہوگا کیونکہ تم اعلیٰ ہو. نماز اعلیٰ ہے, ہر اعلیٰ پہلو کو تمہیں قبول کرنا ہوگا کیونکہ اعلیٰ تمہیں دین میں بنایا ہے. اور اگر دین نہیں ہے تو نسب کام نہیں آتا ہے. ایمان اور دین کی بنیاد پر ہی نسب کام آتا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 اب ذرا سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, میں نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی, ایک مرد سے ایک عورت سے. آدم اور حوا مراد ہے. میں نے تمہیں آدم و حوا سے پیدا کیا. اور اس کے بعد فرماتا ہے وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور میں نے تمہیں شعبے, قبیلے اور یہ سب میں بانٹا, قبیلے وغیرہ میں بانٹا. اس قبیلے کے ہو تم, اس قبیلے کے ہو تم, اس قبیلے. یہ میں نے اللہ پاک فرما رہا ہے. اور یہ کیوں بنا میں نے کیا؟ لتعارفوا, تاکہ تمہاری آئیڈینٹی باقی رہے, تمہاری پہچان باقی رہے کہ تم قریشی ہو, ہاشمی ہو, یہ ہو, وہ ہو, ایسا ہو, ویسا ہو. یہ تو تعارف کے لیے قبیلے بنائے, تعارف کے لیے تمہارا نسب, اب جملے پہ کرتے تمہارا تعارف کے لیے. لیکن تعریف کے لیے جملے پہ غور کی, تعارف اور تعریف میں فرق ہے. تعارف بس بایو ڈاٹا سمجھیے آپ, لیکن بایو ڈاٹا سے متاثر ہونا یہ تعریف ہے. تو تعارف آئیڈینٹی, پہچان, امامہ باندھنا عالم کی پہچان ہے. اس طرح سے کھڑے ہو کے بیان کرنا خطیب کی پہچان ہے. لیکن اچھا بیان کرے سبحان اللہ نکلا, یہ تعارف نہیں تعریف ہے. ذرا سمجھیے اس بات. تو اللہ نے نسب کو تعارف کے لیے بنایا, لیکن تعریف جو کر رہا ہے آگے اسی آیت کے آخری حصے میں فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قابل تعریف, قابل کرامت, قابل عظمت, قابل بزرگی, قابل شرافت بننا چاہتے ہو, تقویٰ لے آؤ, عظمت والا بنا دوں گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سب سے زیادہ کرامت, عظمت, بزرگی والا وہ ہے میرے پاس جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. سبحان ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ جانتا بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے. زبردستی بننا اور ہے, میں مت کرو, اس میں کو ختم کر دو, اسی کا نام تقویٰ ہے. اور اسی تقویٰ کی بنیاد پر کرامت و بزرگی تم سے ملنے والی ہے. اب سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 میں دیکھو آپ کی آیت کریمہ, اللہ پاک کیا فرمایا؟ اتقا, اتقا بولتے ہیں سب سے بڑے متقی کو. فرض کیجئے یہاں پر آپ جتنے بھی لوگ ہیں, اب کوئی اگر نہ آئے
تو ان تمام میں جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اس کو کہیں گے اتقا. متقی ہوگا، لیول میں ہوگا، ایکول ہوگا تو اس کو متقی بولیں گے بس، تقی بولیں گے بس. لیکن اتقا اس کو بولیں گے جو دوسرے کی طرف کمپیئر کر کے جس کو انفرادی حیثیت دی جائے اس کو اتقا بولتے. اس کو اور آسان اعلی. سبحان ربی یل اعلی، میرا رب سب میں بلند ہے. سارے جتنے بھی معبودوں کو پوجنے والوں، وہ معبود بلند نہیں، میرا رب معبود ہے، بلند ہے. تو اعلیٰ بنسبت دیگر یعنی کمپریزن میں جس کو بالکل انفرادی مقام دیا جائے اس کو بولتے افضل، اعلیٰ، اکرم، اتقا. ٹھیک ہے. خدا کی قسم نبیوں کے بعد سب سے زیادہ عظمت و بزرگی اور فضیلت کیا ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. کلیئر ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے. اور آج اس قرآن آیتوں سے ان کی بارگاہ ہے بزرگی میں یہ جملہ پیش کرو. سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 میں آپ بھی دیکھو جا کر، اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو افضل کے اعتبار سے نہیں، اکرم کے اعتبار سے نہیں، جملے پہ غور کریں آپ، احسب کے اعتبار سے نہیں، انسب کے اعتبار سے نہیں، فرماتا ہے وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ اللہ تعالی جہنم سے اس اتقا کو محفوظ رکھے گا جو اپنے مال کو ستھرا ہونے کے لیے نبی کے قدم میں ڈال دیتا ہے. یہ ابو بکر صدیق کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. اتقا ابو بکر صدیق کو کہا. اب ذرا اس اتقا پہ غور کیجئے. جب اس وقت اتقا کہا، میں نے ابھی مثال دے کر کے بتانا یہ چاہا ہے کہ یہاں پر اگر متقی جو سب سے زیادہ ہوگا یہاں پر کمپیئر کر کے، لیکن صحابہ کے سامنے جب کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اس وقت جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مومن، بلکہ جتنے کا سب تو وہیں پر ہیں، صحابہ ہی تو وہاں پر ہے نا، تو سارے مومنین وہیں پر ہیں اور ان میں اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ اتقا ہے، یہ اتقا ہے. یعنی عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، یہاں تک کہ آخری صحابی تک کو ایک پلے پر، اور اللہ پاک نے کہا یہ ان سب میں متقی ہیں، یہ ان سب میں متقی ہے. اب ذرا سمجھو سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں تم میں سب سے زیادہ عظمت والا، کرامت والا، بزرگی والا، شرافت والا، فضیلت والا وہ ہے جو متقی ہو. آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ ولایت، کرامت، عظمت، شرافت کی بزرگی کا سب سے بڑا بیس تقویٰ ہے اور ان میں سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتقی العالمین ہیں، تمام جہان میں سب سے زیادہ. میں صرف لفظ متقی اور لفظ تقویٰ سے بتانا. سورہ یونس کے آیت نمبر 63 میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ اولیاء اللہ کا جب ذکر ہوا تو کیا فرمایا اللہ نے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ نہیں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یکرمون وکانوا یحسنون، نہیں، وکانوا یتقون. جو مومن ہے اور متقی ہے وہی ولی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مومن ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہوگا وہ اولیاء الشیطان ہوگا. اولیاء الرحمن کے لیے ایمان اور تقویٰ بیس ہے، اور تقویٰ نام ہے اللہ کے احکام کی پابندی اور اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں سے بچنا. اس کا نام تقویٰ ہے. شریعت محمدی پر استقامت، اس کا نام تقویٰ ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے وہ اتقا ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں کہ ان کے بعد جتنے بھی آئیں گے ان کی طرف کمپیئر کرتے ہوئے وہ اتقی العالمین ہیں. اس لیے اب ہم ان کے اوپر تو جا نہیں سکتے، اب ہم ریلیٹڈ ہونے کی سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہوں میں آپ پازیٹیو رہو، مسکراتے رہو. فخر پر، نسب پر فخر مت کرو مسلمانوں، ایمان پر فخر کرو، اسلام پر فخر کرو، مصطفیٰ پر فخر کرو. یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اجازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. فخر کرو، میں نے تمہیں دیکھا، آپ نے سب کچھ دیا، لیکن اللہ فرمان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے سب کچھ دیا لیکن احسان نہیں جتا رہا ہو.
مصطفیٰ دیا احسان دیتا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو فخر کرو مصطفیٰ پر، فخر کرو ایمان پر، فخر کرو تقوی پرہیزگاری، ان سب چیزوں کو اللہ نے توفیق دی، ان پر فخر. نسب یہ فخر کی چیز نہیں ہے، رسپانسبلٹی کی چیز ہے. اس لیے یہ بات سمجھیں آپ، جو زیادہ متقی ہے ان سے جڑیں، جو زیادہ اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے ان سے جڑیں. یہی آپ کو انقلابی دور سے روشناس کرائے گا انشاءاللہ. دکن اور اہلیان دکن اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہو ان کے وسیلے سے دعا کرے مولا سارے ملک پر امن کا ماحول قائم فرما، بھارت کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، سب کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے یا اللہ. فیض و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.